السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہترین وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وظیفے کو کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نماز چھوڑو گے، جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، ایک شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ باقی وظائف کیسے کرے گا؟ ان وظائف کے اندر اثر نہیں ہوتا، تو نماز نہ چھوڑو۔ اور دوسری بات، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرے۔ جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں اور بندے کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو گناہوں پر توبہ ایک وظیفہ ہے جو مجرب ہے، سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کے اندر آخر میں، لیکن ترتیب اس طریقے سے ہے کہ آپ کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد اس کا وظیفہ کریں۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس سورت کے اندر ٹوٹل 9 کاف ہے۔ ہر کاف کے بعد آپ نے رک کر یا کریم 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل 9 دن تک کرنا ہے۔ ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آپ شروع کریں گے اس سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک۔ جب آپ اس کاف پر پہنچ جاؤ گے تو یہاں رک کر آپ نے 9 مرتبہ یا کریم پڑھ لینا۔ ربک، یہاں بھی رک کر 9 مرتبہ یا کریم پڑھنا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، یعنی یہاں بھی کاف، تو یہاں بھی رک کر آپ نے 9 مرتبہ یا کریم پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر ٹوٹل 9 کاف آئیں۔ جب آپ پڑھو گے ہر کاف پر آپ نے رک کر یا کریم پڑھنا۔ جب آپ یا کریم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل و کرم سے جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے، اس سورت کا وظیفہ 9 دن آپ کر لو، 9 دن میں انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ آپ کو ایک بہترین نوکری عطا کر دے گا۔ اور اگر 9 دن میں آپ کا کام نہیں ہوا تو عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ وقت کو زیادہ کر دو، 9 اور ملا دو، 18 دن کر دو، یعنی انشاءاللہ تعالی 18 دن کے اندر اللہ جل شانہ آپ کو ایک بہترین نوکری عطا کر دے گا۔ بہترین نوکری جو آپ چاہتے ہیں، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، قرآن کے اندر جو طاقت ہے، نمازوں کے اندر جو طاقت ہے، وظائف کے اندر جو طاقت ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ یہ وہ اعمال ہے جن کے ذریعے سے بندہ اللہ جل شانہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔
وہ تو بن مانگے ساری مرادیں پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے مرادوں کے لیے محنت کریں گے، اس سے مانگیں گے، اس کے لیے وظائف کریں گے اور پھر ہماری مرادیں پوری نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے آپ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے تو اللہ جل شانہ اپنے رحم اور فضل سے آپ کو ایک اچھی نوکری عطا کرتے۔ یقین پختہ ہونا چاہیے، اللہ جل شانہ پر یقین کامل ہو۔ کوئی بھی عمل کرے، دعا مانگے، یقین کے ساتھ مانگا کرے، پختہ یقین۔ اور اگر کام نہ ہو تو پھر کمی اپنے اندر تلاش کریں کہ میرے اندر کمی ہے، میں اس عمل کو صحیح طریقے سے نہیں کر پایا، میں اس عمل کو صحیح طریقے سے نہ کر سکا، پھر شروع کروں گا، پھر شروع کروں گا۔ دیکھو ہماری زندگی میں کتنی پریشانی آ جاتی ہیں، ہم جینا تو نہیں چھوڑتے نا، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پر جینا تو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کام نہ ہو تو اپنے اندر کمی تلاش کرے کہ کوٹ میرے اندر ہے، ورنہ اللہ جل شانہ تو مانگنے سے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ پاک سب کی مرادوں کو پورا کر دے، جائز مرادوں۔